السلام علیکم بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں اردو کمار بھارتی کی کتاب میں سے غزل نمبر 6، جس کے شاعر ہیں مخمور سعیدی۔ پہلی بات میں بتایا ہے، اپنے اکھیاں کی کیفیت کہہ کر چشم نرگس کتی رلاؤں کیا۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا شعر لکھا ہے، اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی۔ یہ دونوں اشعار آپ جماعت نہم میں پڑھ چکے ہیں۔ پہلا شعر سید غلام حسین چشتی، جن کی پیدائش 1718 اور دوسرا ناصر کاظمی، ان کی پیدائش 1925 کا ہے۔ دونوں شاعروں کے درمیان 2 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ اظہار کے انداز اور لفظوں کے انتخاب میں بھی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ آج بھی نئی شاعری کا رنگ قدیم انداز سخن سے مختلف ہے۔ ذیل کی نظم میں بھیڑ میں اکیلا، دکھوں کی دنیا، نفرت کا وار اور خود سے مل کر جیسے فقرے نئی غزل کی نئی زبان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب جان پہچان میں بتایا ہے، مخمور سعیدی کا اصل نام محمد خان تھا۔ 31 دسمبر سن 1938 کو وہ ٹونک، راجپوتانہ میں پیدا ہوئے۔ اردو میں ایم اے کیا۔ اردو اکیڈمی نئی دہلی کے اسسٹنٹ سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے ماہ نامہ تحریک، ایوان اردو اور امنگ جیسے رسالوں کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ 2 مارچ سن 2010 کو ان کا انتقال ہوا۔ مخمور سعیدی کی غزلوں میں نئے دور کے انسانی مسائل اور دکھوں کے اظہار نئے انداز اور منفرد اسلوب میں ہوا ہے۔ ان کی غزل میں روایتی انداز کے ساتھ جدید لب و لہجہ بھی سنائی دیتا ہے۔ آواز کا جسم، واحد متکلم اور آتے جاتے لمحوں کی صدا ان کے شعری مجموعے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں یہاں پر بتایا ہے، پہلی بات میں 2 اشعار بتائے ہیں، 2 شعر بتائے ہیں اور ان کا فرق بتایا ہے کہ پہلے 2 صدی پہلے کس طرح کے اشعار کہے جاتے تھے اور 2 صدی کے بعد کس طرح کے اشعار کہے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جان پہچان میں مخمور سعیدی کے بارے میں بتایا ہے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اس کے بارے میں دیا گیا ہے۔ بچوں اب ہم پڑھتے ہیں مخمور سعیدی کی غزل نمبر 8۔ بھیڑ میں ہے مگر اکیلا ہے، اس کا قد دوسروں سے اونچا ہے۔ یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دوست، میرا محبوب ہے، وہ بھیڑ میں ہے مگر پھر بھی اکیلا ہے۔ کیوں اکیلا ہے؟ کیونکہ اس کا جو قد ہے وہ دوسروں سے اونچا ہے۔ یہاں پر قد بچوں دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں۔ ایک قد ہمارا جو قد ہوتا ہے وہ، اور دوسرا قد وہ بھی کہ جب ہمارا جو برتاؤ ہوتا ہے، ہمارا کردار دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، دوسروں سے منفرد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں معنوں میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے وہ بھیڑ میں ہے مگر پھر بھی وہ اکیلا دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا قد دوسروں سے اونچا ہے۔ اس کا کردار، اس کا برتاؤ، اس کی جو پوری نیچر ہے، اس کی جو پوری فطرت ہے، وہ دوسرے لوگوں سے بالکل الگ ہے، جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ اگلا شعر، اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں بھی تنہا ہوں وہ بھی تنہا ہے۔ یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں، مطلب ہر انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں دکھ، غم، مصیبت، پریشانی، تکلیفیں لگے ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں، مطلب ہم سبوں کے پاس کہیں نہ کہیں دکھ ہے، پریشانی ہے۔ میں بھی تنہا ہوں وہ بھی تنہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان اپنے دکھوں کو خود ہی برداشت کرتا ہے، ہر انسان اپنے دکھوں کو خود ہی جھیلتا ہے۔ تو ہم سب اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں اکیلے بھی ہیں اور تنہا بھی ہیں، کیونکہ یہ دکھ ہم پر ہی آئے ہیں اور ہمیں ہی اسے دور کرنا ہے، ہمیں ہی اسے ختم کرنا ہے۔ منزلیں غم کی طے نہیں ہوتی، راستہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہاں پر کیا بتایا ہے کہ منزلیں غم کی، ایسی منزلیں جو غم کی ہیں مگر پھر بھی وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ طے نہیں ہو پا رہی ہے۔ راستہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، مطلب جو ہمارے راستے ہیں وہ تو ایک ہی ہیں، لیکن ہماری جو غم کی منزلیں ہیں وہ الگ الگ ہیں، مطلب ان کا درجہ الگ ہے، ان کا لیول الگ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا غم ہلکا ہوتا ہے، کسی کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہر غم کی منزل الگ الگ ہے، راستہ ایک ہی ہے، اسی راستے پر ہم چلتے ہیں، لیکن جو ہماری منزلیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ ساتھ لے لو سپر محبت کی، اس کی نفرت کا وار سہنا ہے۔ بچوں سپر کا مطلب ہے تلوار،
تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں میں محبت کی تلوار لے لو، اپنے ساتھ محبت کی تلوار لے لو۔ کیوں شاعر ایسا کہہ رہے ہیں؟ اگلے مصرعے میں بتایا ہے اس کی نفرت کا وار سہنا ہے، مطلب ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں، کسی وجہ سے ہمارے درمیان من مٹاؤ ہو گیا ہے، تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی نفرت کا وار سہنا ہے۔ تو نفرت کا جواب ہم نفرت سے نہیں دیں گے، بلکہ نفرت کا جواب ہم محبت سے دیں گے۔ تو اپنی محبت کی تلوار آپ لوگ اپنے ساتھ رکھ لو، کیونکہ اب ہمیں بہت سارے نفرت کے وار سہنا ہے۔ تو نفرت کا جواب ہم کو نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے دے کر ان کے دلوں کو جیتنا ہوگا۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں تجھ سے ٹوٹا جو ایک تعلق تھا اب تو سارے جہاں سے رشتہ ہے۔ یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میرا تعلق تجھ سے جڑا تھا اس وقت پوری دنیا سے میرا تعلق ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے، مطلب پوری دنیا میں صرف تجھ کو ہی جانتا تھا، تجھ کو ہی سمجھتا تھا۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اب جو میرا تعلق تجھ سے ٹوٹ گیا ہے تو پوری دنیا سے میرا رشتہ جڑ گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تجھ سے تعلق جوڑا تھا تب پوری دنیا سے میں بیگانہ ہو گیا تھا، لیکن اب جب میں نے تجھ سے تعلق توڑ دیا ہے تو اب پوری دنیا سے میرا رشتہ جڑ گیا ہے۔ اب تو سارے جہاں سے رشتہ ہے، اب تو پوری دنیا سے میرا رشتہ جڑ گیا ہے، کیونکہ میرا ایک تجھ سے ہی تعلق ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے، مگر مجھے پوری دنیا مل گئی ہے۔ خود سے مل کر بہت اداس تھا آج وہ جو ہنس ہنس کے سب سے ملتا ہے۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان جو سب لوگوں سے بہت ہنس ہنس کر ملتا ہے، بہت محبت سے ملتا ہے، خوش اخلاقی سے ملتا ہے، وہ انسان آج بہت اکیلا ہے، آج بہت تنہا ہے، آج بہت اداس ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں اداس ہے یہ اس کا دل ہی جانتا ہے، کیونکہ اسے کئی طرح کے غم اس نے اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے غم کو، اپنے جو تکلیف ہے، جو دکھ ہے، وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کر رہا ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ وہ بہت ہی خوش اخلاقی سے مل رہا ہے، دوسروں کے ساتھ وہ ہنس ہنس کر مل رہا ہے، لیکن دراصل اس کے خود کے دل میں بہت سارے غم چھپے ہوئے ہیں، اس کے خود کے دل میں بہت ساری تکلیفیں ہیں، تو تکلیفوں کو ظاہر نہیں کر رہا ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ مسکرا کر اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے۔ اس کی یادیں بھی ساتھ چھوڑ گئیں ان دنوں دل بہت اکیلا ہے۔ اب یہاں پر شاعر آخری شعر ہے، مقطع ہے، یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس کی یادیں بھی ساتھ چھوڑ گئیں، مطلب جو میرا محبوب ہے، میرے محبوب کی بھی یادیں اب میرے ساتھ نہیں ہیں، اس کی یادیں میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی ہیں، ان دنوں دل بہت اکیلا ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے بتایا کہ جب میرے محبوب سے میرا رشتہ تھا، ایک میرے محبوب سے رشتہ تھا، مگر میرا پوری دنیا سے قطع تعلق ہو گیا تھا، لیکن اب میرا تعلق میرے محبوب سے ٹوٹ گیا ہے، اسی لیے پوری دنیا سے میرا رشتہ جڑ گیا ہے۔ لیکن آخری مصرعے میں آخری شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس کی یادیں بھی میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اب تو اس کی یادیں بھی میرے ساتھ نہیں ہیں، ان دنوں دل بہت اکیلا ہے، میرا دل اب ایک دم خالی ہو چکا ہے، میرے دل میں نہ میرا محبوب ہے نہ میرے محبوب کی یاد ہے، تو میرا دل بالکل خالی ہو چکا ہے۔ تو بچوں اس طرح سے شاعر مخمور سعیدی نے اس پوری غزل میں اپنے دل کی کیفیت بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ بھیڑ میں ہے انسان، بھیڑ میں تو ہے مگر پھر بھی وہ اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر انسان چونکہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ان میں انفرادی اختلافات پایا جاتا ہے، تو ہر انسان ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، ہر انسان بھیڑ میں بھی اکیلا ہوتا ہے۔ پھر اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں ہر کوئی انسان کبھی ہم اپنا دکھ دوسروں پر ظاہر کر دیتے ہیں، کبھی ہم اپنا دکھ جو ہے وہ دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں، ہم اسے اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں شاعر، اپنے اپنے دکھوں کی دنیا میں بھی تنہا ہوں، وہ بھی تنہا ہے، منزل غم کی طے نہیں ہوتی، ہمارا راستہ تو ایک ہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں الگ ہو جانا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں جدا ہو جانا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں ہمارا راستہ ایک ہی ہے لیکن منزلیں تھوڑی سی الگ ہو گئی ہیں۔
پھر کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں بہت ساری لوگوں کے نفرت کے وار سہنا ہے، تو ہمیں اپنے ساتھ کیا لے لینا ہے؟ محبت کی تلوار لے لینا ہے، کیونکہ نفرت کا جواب ہمیں نفرت سے نہیں دینا ہے، نفرت کا جواب ہمیں محبت سے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہم سے نفرت کرے گا ہم محبت سے اس کے وار کو سہ لیں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے ٹوٹا جو ایک تعلق، اب اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ ایک تیرے شخص، ایک تجھ سے، ایک ہی شخص سے میرا تعلق ٹوٹ گیا ہے، لیکن اب پوری دنیا سے میرا رشتہ جڑ گیا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان جو بہت خوش مزاج ہے، جو دوسروں کے ساتھ ہنسی خوشی ملتا ہے، خوش اخلاقی سے ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، دراصل وہ دل سے بہت غمزدہ ہے، اپنے دل میں اس نے بہت سارے غم، بہت ساری تکلیفیں، بہت سارے دکھ چھپائے ہوئے ہیں، دوسروں پر ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ آج تو میرا دل بالکل اکیلا ہو گیا ہے، کیونکہ اب نہ میرے اس دل میں میرا محبوب ہے نہ اس کی یادیں ہیں۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں میرا دل بہت اداس ہو گیا ہے، بہت اکیلا ہو گیا ہے، میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ تو بچوں، امید ہے آپ لوگوں کو مخمور سعیدی کی غزل نمبر 8 جو آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے، آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ بچوں، اسے دوسروں کے ساتھ بھی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ بچوں، اگر آپ کو ان غزلوں کے تعلق سے کسی بھی طرح کی ڈیفیکلٹی ہوگی تو آپ مجھے کامنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، اللہ حافظ، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ۔